السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص حالت احتضار یعنی عالم جاکنی میں ہو تو اس وقت اس کے قریب جو لوگ موجود ہوں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، جو مسلمان جاکنی کی حالت میں ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، اسے احتیاط واجب کی بنا پر بصورت امکان یعنی جہاں تک ممکن ہو پشت کے بل یعنی کمر کے بل اس طرح لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ نمبر 2، بہترین بات یہ ہے کہ غسل میت تک اسے اسی طرح لٹائیں، لیکن غسل کے بعد بہتر یہ ہے کہ اسے اس حالت میں لٹائیں جس طرح اسے نماز جنازہ پڑھتے وقت لٹاتے ہیں۔ نمبر 3، جو شخص جاکنی کے عالم میں ہو وہ اس حالت میں لیٹنے پر راضی ہو اور قاصر بھی نہ ہو یعنی بالغ اور عاقل ہو تو اس کام کے لیے اس کے ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں اس کے ولی سے اجازت لینا احتیاط کی بنا پر ضروری ہے۔ جو دعا آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، مستحب ہے کہ جاکنی کی حالت میں یہ دعا اس طرح سنائی جائے کہ وہ سمجھ سکے۔ اس دعا کا آغاز ہو رہا ہے اللہم اغفر لی سے۔ نمبر 5، مستحب ہے کہ جو شخص جاکنی کی حالت میں ہو اس کے سامنے وحدانیت خدا اور رسالت جناب رسول خدا اور امامت ائمہ معصومین علیہم السلام اور دوسرے دینی عقائد اسے بار بار تعلیم کریں یعنی پڑھائیں، اور اگر وہ خود نہ کہہ سکتا ہو تو اسے پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ سمجھ لے۔ دعائے عدیلہ اس کے سامنے پڑھیں۔ اگر وہ عربک نہ جانتا ہو تو اس کے معنی اسے بتائیں اور اس کی موت کے وقت تک ان چیزوں کو مسلسل دہراتے رہنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر کسی شخص کی جان نکلنی دشوار ہو تو اسے اس جگہ لے جائیں جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہا ہو، یا اسے جا نماز پر لٹا دیں جس پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، تاکہ اگر آرام ہونا ہے تو شفا ہو جائے گی ورنہ جان آسانی سے نکل جائے گی۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ مرنے والے پر حالت جاکنی میں ہرگز ہاتھ مت رکھو، اور اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے تو اسے نہ روکو جیسا کہ جاہل کرتے ہیں، بلکہ اس کے پاس قرآن مجید پڑھو، ذکر خدا کرو اور محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ نمبر 8، پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو، کیونکہ جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تم کسی کو حالت جاکنی میں پاؤ تو اس سے کلمات فرج کہلواؤ۔ کلمات فرج آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گے۔ ان کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم میں سے ایک شخص کی عیادت کے لیے اس کی حالت جاکنی میں تشریف لے گئے اور اسے حکم دیا کہ کلمات فرج پڑھے۔ جب وہ پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، خدا نے اسے آتش دوزخ سے نجات دی۔ نمبر 10، جو شخص جاکنی کے عالم میں ہو اس کی آسانی کے لیے یعنی جان نکلنے کی آسانی کے لیے اس کے سرہانے سورہ یاسین، سورہ صفات، سورہ احزاب، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی 54ویں آیت یعنی آیت نمبر 54 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی جائے، بلکہ قرآن مجید جتنا بھی ممکن ہو سکے پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص عالم جاکنی میں ہو تو یہ امور انجام دینا مکروہ ہے۔
نمبر 1، جو شخص عالم جاکنی میں ہو، کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا۔ نمبر 2، اس کو عالم تنہائی میں چھوڑنا یعنی اکیلا چھوڑنا۔ نمبر 3، کسی کا حالت جنابت میں اس کے قریب ہونا۔ نمبر 4، جو حالت حیض میں ہو اس کا اس کے نزدیک ہونا۔ یاد رہے اگر اور لوگ موجود نہ ہوں تو حالت اضطرار میں ان کو بھی پاس رہنے کی اجازت ہے، لیکن جب جان نکلنے کا وقت قریب آئے تو وہ پاس سے ہٹ جائیں۔ نمبر 5، جو شخص عالم جاکنی میں ہو اس کے پاس رونا۔ جو شخص عالم جاکنی میں ہو اس سے بہت زیادہ باتیں کرنا۔ جو شخص عالم جاکنی میں ہو اس کے پاس صرف عورتوں کو چھوڑ دینا۔ یہ اعمال اس کے نزدیک انجام دینا مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بطفیل 14 معصومین علیہم السلام ہر مومن کی جاکنی کی سختی آسان فرمائے اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔